السلام علیکم۔ آج ہم کتاب پڑھیں گے عرفہ کریم دختر پاکستان جس کے عزم کے آگے کچھ نہ ٹھہر سکا۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے داستان خوابگر۔ داستان خوابگر۔ اعجاز محاروی لکھتے ہیں، دختر قوم عرفہ کریم کے والد محترم کرنل ریٹائرڈ امجد کریم رنداوا کی اس کتاب کا مسودہ میرے ہاتھوں میں تھا اور میں سوچ رہا تھا، کوئی بھی لفظ، سطر اور ایک بھی صفحہ پڑھے بغیر سوچ رہا تھا، اور میرا ذہنی خلفشار مجھے قبل از وقت رائے قائم کرنے اور اندازے باندھنے پر اکساتا تھا کہ یہ کتاب چونکہ ایک باپ نے لکھی ہے، اپنی بیٹی کے بارے میں لکھی ہے، اور وہ بھی ایک عظیم اور باصلاحیت بیٹی کے بارے میں جو اس وقت پاکستان کے امیج کو سنوار گئی جب دنیا اسے محض دہشت گردی، جہالت، انتہا پسندی اور غربت سے جوڑ رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ 9 سالہ ایک بچی اس کے دفاع میں اٹھی اور دنیا میں اس کی شناخت ہی تبدیل کر دی۔ اس ون گرل آرمی نے پاکستان کا ایک نیا چہرہ پیش کیا، دنیا کی پہلی کم ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کر کے عرفہ کریم رنداوا نے عالمی سطح پر پروان چڑھتی اس منفی سوچ اور پراپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دی کہ خدا نخواستہ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے، بلکہ عرفہ کریم نے ثابت کر دیا پاکستان کشادہ سوچوں اور زرخیز ذہنوں کی وہ پرامن سرزمین ہے جہاں جوان تو کیا بچے بھی پیروں کے استاد ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا، یہ کتاب چونکہ ایک باپ نے اپنی قابل فخر، قابل قدر بیٹی کی زندگی پر لکھی ہے، چنانچہ اس کتاب میں ایک باپ کی اپنی بیٹی سے والہانہ اور بے پناہ محبت چھلکتی ہوگی، ہر لفظ بیٹی کی یادوں سے لبریز ہوگا، ہر سطر پر اس کی کم سنی کی موت اور جدائی کے غم کلبلاتے ہوں گے، ادھوری خواہشوں اور حسرتوں کی تپش کاری کو جھلسا کر رکھ دے گی، بلکہ ہر لفظ، ہر سطر اور ہر ایک صفحے پر آنسوؤں کی نمی محسوس ہوگی۔ میں سوچ رہا تھا، اگر یہ کتاب میرے قبل از وقت قائم کیے گئے اندازوں کے مطابق بھی ہوئی تو یہ عین فطری امر ہوگا۔ تاہم اگلے ہی لمحے اچانک ذہن میں آ جانے والے ایک خیال نے مجھے چونکا دیا، یہ کتاب تو محض اس ایک وجہ سے ہی منفرد قرار پائے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہوگی جو ایک باپ نے اپنی بیٹی پر لکھی، بلکہ غالباً دنیا بھر میں کرنل ریٹائرڈ امجد کریم پہلے ایسے مصنف ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی سوانح عمری بائیوگرافی تحریر کی ہے۔ میں زیر لب مسکرا دیا کہ صرف عرفہ ہی نہیں بلکہ یہ سارا خاندان عالمی ریکارڈ قائم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن در حقیقت کرنل امجد کریم کو یہ موقع اور اعزاز بھی تو عرفہ کریم نے ہی فراہم کیا ہے۔ روشن، چمکدار اور بولتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حسین اور خوبصورت بچی عرفہ کریم، جس کی معصوم اور دلکش مسکراہٹ میں ہر باپ کو اپنی ہی بیٹی کا عکس نظر آتا ہے، ہر ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، اور ہر وہ شخص جو اس ملک سے رتی برابر بھی محبت کرتا ہے اپنا سر فخر سے بلند کر لیتا ہے کہ نوجوان نسل نے عرفہ کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل قرار دے دیا ہے، جو اس کی ذہانت، کارناموں اور اس کی اجلے خوابوں سے مزین آنکھوں میں اپنی خوابوں کی تعبیریں تلاش کرتی ہے۔ میں نے مطالعہ کیا تو مجھے مشہور امریکی مصنفہ وکٹوریہ گاٹی یاد آ گئی، جس نے سوانح عمری اور خود نوشت سوانح عمری آٹو بائیوگرافی کو یکجا کر کے اپنی اور اپنے والد کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جو بہت مقبول ہوئی۔ پھر اس کتاب سینیٹرز ڈاٹر نے تو فروخت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ کرنل امجد کریم رنداوا اور وکٹوریہ گاٹی کا موازنہ کیا جائے تو اخلاقی و تکنیکی لحاظ سے کرنل ریٹائرڈ امجد کریم بہت بلند مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ وکٹوریہ نے اپنی کتاب میں اپنے باپ پر لگنے والے چند الزامات کا دفاع کیا ہے، جبکہ جناب امجد کریم رنداوا نے اپنی اس عظیم بیٹی کی بائیوگرافی تحریر کی جو دنیا کی ذہین ترین بچی اور غیر معمولی صلاحیتوں کا استعارہ ہے۔ محض 9 سال کی عمر میں کئی عالمی، قومی ریکارڈز قائم کرنے والی عرفہ کریم، جو پاکستان کی تاریخ میں یاد کی جانے والی ان چند ہستیوں میں شامل ہے جو غیر متنازع شخصیت کی حامل ہیں، عرفہ پر محض پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ دنیا کا ذہین ترین
اور امیر ترین انسان بل گیٹس بھی فخر کرتا ہے۔ کسی بھی قوم میں ایسے افراد سالوں تو کیا صدیوں میں بھی کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری، خواہ وہ نوجوان ہو یا بزرگ، عرفہ کو بہت عزت و احترام اور عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عرفہ آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ جاوید ہے۔ لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے مصنف کرنل ریٹائرڈ امجد کریم رنداوا پر تو ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ عرفہ کی زندگی پر کتاب لکھتے، لیکن نہ جانے کیوں اس جھجک کا شکار رہے کہ اپنی بیٹی کی زندگی پر کتاب لکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ان سے زیادہ عرفہ کے بارے میں کون بتا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، جس میں اپنی اور قوم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ عرفہ تو قوم کی قابل فخر بیٹی ہے۔ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن کیا عرفہ کے حوالے سے حکومت نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی؟ عرفہ کے ویژن اور مشن کو مکمل کرنے کے لیے کیے گئے حکومتی دعووں اور وعدوں پر عمل ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اور اب وہی روایتی جملہ ہے کہ عرفہ ہم شرمندہ ہیں۔ عرفہ اپنی ذہانت، اپنی خدمات اور اپنی حب الوطنی کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، لیکن نہ جانے کیوں سرکاری بے حسی اسے دفن کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ہمارے ہیروز ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ ہماری شناخت ہیں۔ ان کے کارناموں سے ملک و قوم کو نئی زندگی ملتی ہے، لیکن ہم ان کے روشن خوابوں کی تعبیریں تلاش کرنے کی بجائے تساہل سے کام لیتے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی اس کا حیران کن توازن ہے، جس نے اس کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مصنف نے حصہ اول میں عرفہ کریم کی پیدائش سے لے کر تعلیم، غیر معمولی صلاحیتوں اور کارناموں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں کہیں کہیں پدری شفقت تو جھلکتی ہے، تاہم مصنف نے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے حقائق تحریر کیے ہیں۔ اس میں ان کی ذاتی مضبوطی اور فوجی تربیت دونوں ہی کارفرما نظر آتے ہیں۔ لکھتے وقت مصنف نے تو شاید ضبط سے کام لیا ہوگا، تاہم پڑھتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے۔ عرفہ کی کہانی ماما کی زبانی کے عنوان سے کرنل ریٹائرڈ امجد کریم نے اپنی اہلیہ یعنی عرفہ کی والدہ محترمہ سمینہ امجد رنداوا کے جذبات و احساسات پر مبنی تحریر شامل کی ہے، جو اس میں اگر شامل نہ ہوتی تو کتاب واقعی ایک کمی کا شکار ہو جاتی۔ کتاب کا یہ حصہ پڑھتے ہوئے میری آنکھیں کئی بار نمناک ہوئیں اور یوں میرا اخراج تحسین بھی چند آنسوؤں کی شکل میں مسودے کے صفحات میں جذب ہو گیا۔ مصنف نے عرفہ کی کامیابیوں، کارناموں اور اعزازات کا ذکر کیا ہے، نیز عرفہ کے مختلف ممالک کے دوروں میں پیش آمدہ واقعات کو بیان کیا ہے، جن میں بل گیٹس کے ساتھ عرفہ کی ملاقات اور پذیرائی کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ اس میں عرفہ کے ویژن، اس کے خواب، منصوبے، عرفہ فاؤنڈیشن کے مقاصد، جذبات کا احوال بھی موجود ہے۔ حصہ دو میں مصنف نے عرفہ کے اساتذہ کرام کے خیالات و جذبات کو شامل کیا ہے، جن کا عرفہ کی تربیت میں نمایاں کردار ہے، جبکہ حصہ سو میں مختلف قومی و بین الاقوامی شخصیات کی عرفہ پر لکھی گئی تحریریں، خطوط اور انٹرویوز شامل ہیں۔ سب سے اہم اور قابل ستائش بات یہ ہے کہ مصنف نے کئی مقامات پر عرفہ کی تربیت اور پرورش کے حوالے سے ایسے واقعات درج کر دیے ہیں جو قارئین کو اپنے بچوں کی تربیت کے نقطہ نظر سے رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس طرح انہوں نے اس کتاب کو بچوں کے ایک ماہر نفسیات کی طرح والدین کے لیے گائیڈ بک بنا دیا ہے۔ والدین استفادہ کریں تو کئی عرفائیں جنم لے سکتی ہیں۔ یہی عرفہ کریم کا ویژن تھا۔ اس قوم کی ہر بچی اور بچہ ستاروں پر کمند ڈالنے کا ہنر لے کر پیدا ہو، جبکہ عرفہ کی کامیابیوں اور اعزازات کی تفصیل نے اس کتاب کو ریفرنس بک کا درجہ عطا کیا ہے۔ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ اس کتاب کو محض عرفہ کی بائیوگرافی کہوں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کے لیے گائیڈ بک قرار دوں، یا پھر عرفہ کریم پر ایک شاندار ریفرنس بک۔ اس کا فیصلہ قارئین پر چھوڑتے ہوئے میں محض دو الفاظ آفرین اور مرحبا پر اکتفا کروں گا۔ مصنف جس کے بجا طور پر حقدار ہیں، تاہم یہ الفاظ میرے جذبات کی شاید صحیح طور پر ترجمانی نہ کر سکیں، کیونکہ مصنف نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ لوگ عرفہ کے بارے میں بہت کچھ جان پائیں گے، اور کرنل ریٹائرڈ امجد کریم رنداوا کے علاوہ اور کون سا ایسا مستند ذریعہ ہو سکتا ہے جو عرفہ کریم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرا سکے۔ وہ عرفہ جو نوجوان نسل کی بے خواب آنکھوں کے لیے خوابگر ثابت ہوئی۔ چند الفاظ اخراج محترمہ سمینہ امجد رنداوا کے لیے بھی، کہ جن کی بابرکت کوکھ سے عرفہ کریم جیسی قابل فخر بیٹی نے جنم لیا،
اور بچے تو اپنے ماں باپ کی ہی جھلک ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے پڑھنے والوں کے لیے یہ کتاب نہایت دلچسپ، معلوماتی اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ عرفہ کے ویژن پر عمل کیا جائے تو ہر گھر میں ایک عرفہ کریم جنم لے سکتی ہے، اور ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں پاکستانی قوم فکری اور ذہنی طور پر کسی سے کم نہیں، بلکہ عرفہ نگر پاکستان کا دوسرا نام ہی تو ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اسے مزید شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔